جی بالکل وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج نیو یارک میں بھرپور دن گزارا ہے اور سب سے پہلے آج صبح انہوں نے جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ ہے ان کے استقبالیے میں شرکت کی. اس کے بعد پھر افتتاحی سیشن ہوا جنرل اسمبلی سیشن کا اور اس کے بعد ایرانی صدر سمیت اہم ملاقاتیں اور اہم جو ایونٹس تھے سائیڈ لائنز پر ان میں بھی شرکت کی. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے پرماننٹ مشن میں پریس بریفنگ دی ہے اور اس میں انہوں نے تفصیلاً بات کی ہے اور جو وزیر اعظم کا خطاب ہے 22 سپٹمبر کا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کن اہم نکات کے اوپر بات چیت کریں گے اور دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کینیڈا میں واقعہ پیش آیا اور جو بھارت اور کینیڈا کے تعلقات کے حوالے سے بھی سائرس سجاد قاضی نے بات کی اور یہ کہا ہے کہ بھارت سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے اور پاکستان سے بہتر بھارت کو کوئی نہیں جانتا. سینئر صحافی اور اے آر وائی نیوز امریکہ کے سینئر نمائندے جہازیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جہازیب صاحب بتائیے گا, آپ نے تفصیلاً آج کور بھی کیا تمام تر جو ایونٹس تھے ان کو, وزیر اعظم کی مصروفیات کو, بریفنگ بڑی اہم تھی سائرس سجاد قاضی صاحب کی, سیکرٹری خارجہ صاحب کی, کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ یہاں پہ جتنے صحافیوں سب کو یہ شکوہ تھا کہ میڈیا ارینجمنٹ اس طرح کے نہیں ہے جس طرح ہمیشہ ہوتے تھے. میں بھی نگران حکومت ہے یا کوئی اور بجٹ کم ہے شاید اس وجہ سے, لیکن بہرحال انہوں نے آج بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے اور وزیر اعظم صاحب کے جتنا بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وزیر خارجہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس بارے سے بتایا. ایک بڑی اپڈیٹ انہوں نے بتایا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی پاکستان کا دورہ کریں گے, بڑی خبر ہے یہ بھی. ساتھ ساتھ بھارت کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور آج جو ملاقاتیں تھیں وہ بڑی اہم تھیں. ایران کے صدر کے ساتھ بڑی اہم ملاقات تھی, ترکش صدر کے ساتھ بڑی اہم ملاقات تھی, پھر ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن کا عشایہ جاری ہے اور وہاں پہ بتایا ہے کہ ایک مصافحہ ہو جائے گا, ہیلو ہائی ہو جائے گی پریزیڈنٹ کے ساتھ, تو وہ بھی ایک بڑی بات ہے. سن رہے تھے کہ شاید ٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات ہونے کا, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایران کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان انوالو ہے, جو ایران نے امریکی قیدی رہا کیے ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا یہ خبریں میں نے سنی ہیں لیکن انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی. تو ایک بڑا بھرپور دورہ ہے اور ملاقاتیں بھی بڑی اہم ہیں, اور کل کا جو دن ہے اس میں بھی بڑی اہم ملاقاتیں ہیں. کونسل آف فارن ریلیشن CFR ایک بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں پر پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کریں گے. اور میڈیا انٹرویوز کی ایک بڑی فہرست ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, بلومبرگ ہے, CNN ہے, TRT ورلڈ ہے, AP کے ساتھ بڑا اہم انٹرویو ہے. تو پاکستان کہا جائے کہ اپنا مقدمہ ایک بڑے بہترین انداز کے اندر یونائٹڈ نیشنز میں پیش کر رہا ہے. اور کچھ چند نکات جو ابھی سیکرٹری خارجہ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ جو تقریر ہوگی, ہمارا خطاب ہوگا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے, اس میں کیا کیا نکات شامل ہوں گے. ظاہری بات ہے افغانستان کے حوالے سے سیکورٹی چیلنجز ہیں, ہمیں معاشی صورتحال تھوڑی سی ہماری جو ہے اس پہ حوالے سے تو شاید بات نہ کریں, لیکن جو ہمیں مدد چاہیے دوسری نیشنز کی شاید اس پر کچھ بات ہو سکے. بڑا بھرپور دورہ ہے اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی, کیونکہ بھارتی بربریت مظالم جو کشمیر میں جس طریقے سے وہ کئی سال دہائیوں سے چل رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی جو تقریر کا جو ایک ون آف دا کی پوائنٹس ہوں گے وہ کشمیر اور بھارتی مظالم ہوں گے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ہی سلامتی کونسل کی قراردادیں جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور اس پر جتنے بھی ہمارے سابق وزیر اعظم آ چکے ہیں UN کے اجلاس میں, وہ چاہے چیئرمین تحریک انصاف ہوں یا نواز شریف ہوں یا کوئی اور ہو, انہوں نے سب پہ کشمیر پر بات کی ہے. اور ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر UN کی ہی اپروف سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو پھر کس پر عمل درآمد ہوگا. اور اوبیسلی پھر کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں, جو اس کی حیثیت کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اس حوالے سے پاکستان کے بڑے کنسرنز ہیں. ایک بات آپ نے جو ابھی کی کینیڈا کے حوالے سے, ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے بھارت کے لیے, اور یہاں پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر آئے ہوئے ہیں. پاکستان کا 9 نمبر ہے ان کا, میرے خیال سے اس کے بعد کا نمبر ہے. تو بڑی ٹینشنز ہیں اس وقت, کیونکہ جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے صدر بائیڈن کو بریف کیا ہے کہ کس طرح جو ہے قتل کیا گیا ایک کینیڈین سٹیزن کو کینیڈا کی سرزمین کے اوپر, اور اس والے سے آپ کو معلوم بھی ہے کہ ان کے جو انٹیلیجنس اہلکار ان کو ملک بدر بھی کر دیا گیا ہے. بھارت نے بھی خیر جواب میں ایک کینیڈا ڈپلومیٹ کو جو ہے ملک بدر کیا ہے. تو ٹینشنز ہیں بھارت کے لیے. پاکستان کا امیج جو ہے, جو کہا جائے تھوڑا سا ایک خراب امیج تھا, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, انگریزی بھی اچھی بولتے ہیں, پریزنٹیبل آدمی ہیں, اور جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی جو ہمیں اس کی جو اطلاعات آ رہی ہیں بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور نہ صرف کہا جائے کہ دو طرفہ معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے, بلکہ جو چیلنجز درپیش ہیں خطے میں پورے, اس پر بھی تفصیلی بات ہو اچھا, رہی ہے. آخری سوال, بھارت جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کرتا رہا ہے
اور پاکستان میں جو جتنی بھی آپ کہیں، ابھی بریفنگ میں بھی یہ بتایا سیکرٹری صاحب نے کہ بہت ساری کارروائیاں ایسی ہوتی ہیں پاکستان میں عدم استحکام جس سے شکار کرنے کی کوشش، وہ تانے بانے بھارت سے جا کر ملتے ہیں. اب وہ کینیڈا تک بھارت جا پہنچا ہے، تو بھارت خود کو خود ہی ایکسپوز کرتا جا رہا ہے. بالکل. دیکھیے محسن، جو گزشتہ یو این کا اجلاس ہوا تھا اس میں پاکستان نے ڈوزیئرز پیش کیے تھے کہ کس طرح پاکستان میں بھارت جو ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے، جو بلوچستان کے اندر جو ٹیررسٹ ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. باقاعدہ پاکستان نے ثبوت پیش کیے تھے یو این کو، نہ صرف یو این کو بلکہ جتنے بھی ملک بھر کے سفارتکار ہیں ان کو سب سرونگ ان کا کمانڈر پکڑا گیا پاکستان سے. پکڑا گیا. تو اس وقت بھارت کہتا تھا کہ نہیں جی ہم ملوث نہیں ہیں، لیکن اب یہ جو کینیڈا والا واقعہ ہوا ہے اس سے پوری دنیا کو کم از کم یہ یقین ہو گیا ہے کہ بھارت جو ہے اس طرح کے معاملات میں ملوث ہے. وہ بھارت سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں آپ. کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. امیج بہت خراب ہوا ہے بھارت کا، اور اوبیسلی کشمیر کے مسئلے کو اور جو پاکستان میں دہشت گردی کا الزام ان پہ لگاتے ہیں ان کو تقویت بھی ملے گی. بہت شکریہ جی. اور یہ بڑا اہم ہے، بھارت نے خود کو اور زیادہ ایکسپوز کر لیا ہے. اور ابھی سیکرٹری خارجہ صاحب نے ایک اور بڑا اہم انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ بھارت کو دنیا میں ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، اور ہم 75 سال سے جو ہے وہ ان کی بھارت کی اسی طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں. اور اب توقع یہی ہے، اور جس طرح بریفنگ میں بتایا بھی یہی گیا کہ 22 سپٹمبر جو ایک امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کے لیے، وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ بھرپور انداز سے پاکستان کا مقدمہ ہر لحاظ سے پیش کریں گے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سیشن سے.